واقعہ کربلا۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا وہ پرسوز واقعہ ہے جو قیامت تک نہیں بلایا جا سکتا ہے، جس میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دی گئی تھی۔ یزید خلیفہ کی مسند پر برجمان ہو چکا تھا اور اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام پر ڈٹ جانے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جنہوں نے نانا کے حق دین پر مر مٹنے اور اسے بچانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ یزید سمجھ رہا تھا کہ والد اور بھائی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور ہو چکے ہیں۔ اس نے سوچا اپنی طاقت کو مزید بڑھانے اور حکومت کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے سے ہٹانا فائدہ مند ہوگا، لیکن اسے شاید معلوم نہیں تھا کہ سردار جنت کے لیے دنیاوی خلافت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کوپا والوں کے سینکڑوں خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول ہوئی، جن میں یزید اور اس کے اعلیٰ کاروں کی مظالم بیان کی جاتی تھی اور دین اسلام کو درپیش خطرات سے آگاہ کیا جاتا تھا۔ ایک اطلاع آپ کو یہ بھی ملی کہ شراب نوشی عام ہو چکے ہیں۔ اپنے والد امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائے شہادت پر جانے اور اپنے لوگوں کی رہنمائی کے لیے آپ نے مدینہ سے کوپا جانے کا فیصلہ کیا۔ کوپا کی طرف روانگی۔ چنانچہ رجب سن 8 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے کوپا کی طرف روانہ ہوئے۔ براستہ مکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 18 اہل بیت اور 50 اصحاب کے ساتھ کربلا پہنچے۔ 8 ذو الحجہ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوپا والوں کی اس شکنی کا اندازہ اس وقت ہو چکا تھا جب آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سنی، لیکن آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ شاید آپ اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کا انتظار کر رہی تھی، جس کا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مٹی دی اور کہا تھا یہ کربلا کی مٹی ہے، جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرے جگر کا گوشہ اور میرے گھر کا پھول حسین ابن علی شہید کر دیا گیا ہے۔ مقام کربلا۔ حضرت امام حسین اہل بیت کے ہمراہ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا پہنچے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کی سواری کربلا کے ریگستان میں پہنچی تو آپ کے گھوڑے پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی، جیسے وہ یہاں سے آپ کو لے کر دور بھاگنا چاہتا ہو۔ آپ نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے تو معلوم ہوا یہ سرزمین کربلا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا قافلے کو یہاں روک دیا جائے، ہم یہیں پر قیام کریں گے۔ اصحاب نے آپ کی حکم کی تعمیل کی اور کربلا کے بنجر ریگستان میں خیمے لگا دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے نانا کی دین کی حفاظت فرما اور اسے زندہ اور آباد رکھ۔ آپ کو اطلاع مل چکی تھی کہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل، جن کو آپ نے اپنا سفیر بنا کر کوپا بھیجا تھا، کہ وہاں کے حالات معلوم کر کے آپ کو خبر دی، ان کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ کوپا کے لوگ جو آپ کو بار بار خطوط بھیج رہے تھے، وہ کوپا کے گورنر ابن زیاد کے خوف یا لالچ سے حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ چکے تھے اور وہ کوپا کی گلیوں سے بالکل ناواقف تھے۔ ابن زیاد کی ایک سپہ سالار نے ان کو امان کا وعدہ دے کر گرفتار کیا اور بعد میں انہیں کوپا کے محل کی چھت دھکا دے کر شہید کر دیا۔ اپنے چچا زاد بھائی کی شہادت کا صدمہ اور کوپا والوں کی بے وفائی کا افسوس آپ کو آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا اور مقصد اتنا بڑا تھا کہ آپ پیچھے ہٹ نہیں سکتی تھی۔
غازی عباس۔ خیمے لگ چکے تھے اور ترتیب کچھ یوں تھی کہ سب سے آگے پہلا خیمہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ یہ ایسے شہید ہے جو غازی کہلاتے ہیں۔ حضرت عباس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی ام البنین سے ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے علمدار تھے۔ یزیدی فوج 3 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے راستے میں پڑاؤ ڈال چکے تھے۔ حالات کشیدگی کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، میں آپ سب لوگوں سے اپنے بیعت اٹھاتا ہوں، آپ آزاد ہیں، جانا چاہے تو جا سکتے ہیں۔ سب نے کہا، ہم آپ پر جان نثار کریں گے، اپنی خون کی آخری قطرے تک دین حق کے لیے لڑے گی۔ لہٰذا اب 2 راستے تھے، یا واپس چلے جائے یا حق پر رہتے ہوئے جنگ لڑے۔ لیکن معلوم ہوا کہ واپسی کا راستہ یزیدی فوج بند کر چکے ہیں۔ اب صرف جنگ تھی یا یزید کے ہاتھ پر بیعت۔ ابن زیاد کوفہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہلوا کر قتل کا فتوی لے چکا تھا، اور اس نے مزید فوج کربلا روانہ کر دی تھی تاکہ یزید کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ روایات کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہتر افراد کے مقابلے میں ابن زیاد نے 4 محرم سن 61 ہجری کو بہت بڑے فوج کا لشکر لے کر کوفہ سے روانہ ہو گیا۔ حضرت امام حسین کے ساتھ یزیدی فوج کے مذاکرات جاری تھی۔ پانی کی بندش۔ 7 محرم الحرام کو یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنے خیمے پانی کے قریب سے اٹھا لیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی بند کرنے کا یہ ظلم اس لیے برداشت کر لیا کہ کہیں بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ حضرت امام حسین اور یزیدی فوج نے تنازع پانی کا کیا، اور یہ جس پر لڑائی ہوئی آپ نے ظلم برداشت کیا اور اپنے اصحاب کے ساتھ خیموں کو پانی سے دور لے گئی۔ تپتے صحرا میں سب لوگ پانی کی پیاس سے تڑپنے لگے۔ لوگوں نے پانی کا تقاضا کیا، لیکن یزیدی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صورت بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار نہ تھے۔ آپ نے فرمایا، ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہم کوفہ یا کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ لیکن یزیدی فوج کسی بدقسمت جانور کی طرح طاقت کے نشے میں چور تھی۔ اس کے سربراہ نے کہا، 2 ہی راستے ہیں، آپ یا تو بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ بعض روایات کے مطابق 9 محرم الحرام کو یزید کی فوج میں مزید جنگجو شامل کر دی گئی تھی، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے بہتر جانثاروں سے جنگ کرنے کربلا میں آئی تھی۔ 9 محرم الحرام کی رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ یزیدی فوج آپ کا خون بہانے کی در پر تھی۔ آپ نے اپنے تمام اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا اور فرمایا، آپ میں سے جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ دشمن اپنے لیے جہنم خریدنا چاہتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میرے نانا کی امت جہنم سے بچ جائے، لیکن وہ ہماری خون کی پیاسی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین نے روشنی مدم کروا دی کہ اگر کوئی جانا چاہے تو چلا جائے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے اپنے باوفا بھائی اور ساتھی کو کہا، عباس روشنی بڑھا دو، یعنی حضرت امام حسین کو یقین تھا یہ میرا بھائی مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا تو تمام اصحاب اور اہل بیت نے رات جاگ کر گزاری تھی۔ سب لوگ پیاس سے نڈال تھے۔ 7 محرم کی شام کو حضرت امام حسین کے حکم سے حضرت عباس چند افراد کے ساتھ یزیدی فوج کو دھکیلتے ہوئے پرات سے پانی کا مشکیزہ بھر کر لائے تھے، لیکن 10 محرم کو فوج کئی گنا بڑھ چکے تھے۔ حضرت امام حسین کے 4 سالہ بیٹے حضرت بی بی سکینہ پیاس سے نڈال تھے۔ انہوں نے اپنے چچا حضرت عباس سے پانی کا تقاضا کیا۔
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی سکینہ اور حضرت علی اصغر کے لیے پانی لینے نکلی۔ آپ کے ایک ہاتھ میں علم تھا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ آپ نے مشکیزہ اپنی پشت پر لٹکایا اور حضرت امام حسین کی اجازت سے پانی لینے روانہ ہو گئی۔ یزیدی دشمن گاٹ لگائے بیٹھے تھے۔ علی زادی کی ہیبت اتنی تھی کہ کوئی سامنے آنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ یزیدی فوج کو پیچھے دھکیلتی اور رونتی ہوئی حضرت عباس پانی تک پہنچ گئی۔ آپ نے مشکیزہ پانی سے بھرا اور گھوڑے پر اپنے سامنے رکھ لیا۔ حضرت عباس تیزی سے خیموں کی طرف گھوڑا دوڑا رہی تھی کہ کسی تیر انداز نے ایک تیر مشکیزے پر مارا، جس سے پانی ضائع ہونے لگا۔ اپنے جان کی پرواہ کی بغیر آپ نے تلوار والا ہاتھ مشکیزے کے پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے استعمال کیا اور پرچم بلند رکھا۔ تلوار ہاتھ میں نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک یزیدی سپاہی نے، جو درخت کی اوڑ میں چھپا ہوا تھا، تلوار سے ایک زوردار وار کیا۔ جس ہاتھ میں علم تھا وہ بازو شہید کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درد کی شدت کے باوجود علم دوسرے ہاتھ میں تھام لیا۔ چند تیر مشکیزے پر لگی، پانی تیزی کے ساتھ ضائع ہونے لگا۔ اسی اثنا میں آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا گیا۔ علی زادی کو بے دردی سے زخمی کر دیا گیا تھا اور آپ کے دونوں بازو شہید ہو چکے تھے، لیکن آپ ابھی زندہ تھے۔ شاید اسی نسبت سے آپ کو غازی کا لقب دیا جاتا ہے۔ ایک بدبخت نے پیچھے سے آپ کے سر مبارک پر برچے کی ضرب لگائی اور آپ شہید ہو گئی۔ ایک ایک کر کے تمام اصحاب آپ پر جانیں قربان کر رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ظالموں کو آخر تک یہی ترغیب دیتے رہے کہ اے ظالموں، کیوں اپنے لیے جہنم خریدتے ہو؟ مگر آپ کی ایک نہ مانی گئی اور ایک ایک کر کے آپ کے سب ہی ساتھیوں کو شہید کیا جا رہا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ بالآخر آپ لڑنے کے لیے کربلا کے میدان میں اترے اور یزیدی فوج کی صفیں الٹ دی تھی۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قہر بن کر یزیدی فوج پر ٹوٹی۔ 10 محرم الحرام عصر کی نماز کا وقت ہوا۔ آپ گھوڑے پر سے اترے، ریت سے تیمم کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یزیدی فوج کے بزدل سپاہی جو قریب ہی منڈلا رہی تھی اور حملہ کرنے کی جرت نہیں کرتے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے آپ پر حملہ کرنے کی جرت کر پائی اور چاروں طرف سے آپ پر تیروں کی برسات کر دی۔ نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے حضرت امام حسین کو تیروں کی تکلیف کا اندازہ نہیں تھا۔ یزیدی کو شاید معلوم نہیں تھا کہ یہ علی زادہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز میں مشغول ہوتی تو اس قدر خدا کی یاد میں ڈوب جاتے کہ تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئی تو شمر نے اپنی تلوار کی ضرب سے آپ کا سر مبارک جسم سے الگ کر دیا اور اس کو نیزے پہ بلند کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ خیموں سے بیویوں کے رونے کی آواز آئی تو یزیدی فوجیوں نے خیموں کو آگ لگا دی۔ وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر